جی السلام علیکم۔ فورتھ ایئر کی ہسٹری کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ دو قومی نظریہ کے بارے میں ہے اور دوسرا چیپٹر آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کے بارے میں۔ وہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنی فورتھ ایئر کا یہ آہستہ آہستہ سٹارٹ لیتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیپٹر دونوں چھوڑ کر پہلے ہم یہ اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں، چیپٹر نمبر 3 ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ، لیکن اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے ٹیکنیکل کہ جو اس میں سمجھنے والی ہے۔ تو پہلے ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھتے ہیں، وہ ہے قیام پاکستان کے وقت ابتدائی مشکلات، یعنی جب 14 اگست 1947 کو پاکستان مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی، تو اس وقت اس کا قیام میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن نئی قائم ہونے والی مملکت کو کون سے مسائل درپیش تھے وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ پہلا اس میں سب سے پہلا مسئلہ تھا جی مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ، کیونکہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ اس کا ہندوستان کا گورنر جنرل تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اب بھی وہ متحدہ طور پر گورنر جنرل ہی رہے، اور اس نے ہندوؤں کو اپنی اس خیال سے آگاہ کیا اور ان کو کسی حد تک منا بھی لیا، لیکن وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو منا نہیں سکا، کیونکہ محمد علی جناح اس کو شروع سے ناپسند کرتے تھے اور اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے جب قائد اعظم کو دیکھا کہ یہ میرے ارادے کو بھانپ گئے ہیں، تو اس نے ان کے ساتھ دشمنی ڈالی، اور یوں زخمی بھیڑیے کی طرح جب بھی اسے موقع ملتا تو وہ اس نئی قائم شدہ مملکت کو نقصان پہنچانے اور اس کے لیے مشکلات کریٹ کرنے کے کسی موقع کو جانے نہیں دیتا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی انگریز کی پاکستان دشمنی۔ تو انگریزوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جب تک ہندوستان میں تھے تو انہوں نے دونوں جو اقوام ہیں یعنی ہندو اور مسلمان، ان کو اکٹھا کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کیے رکھے، وہ اس چیز کو کریڈٹ کے طور پر لیتے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جب ہم واپس جائیں برطانیہ تو پھر ہم اس اعزاز کو ساتھ ہی لے کے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ چلو جی جب آپ رہے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے رکھے رکھا ہے، اور اب آپ واپس آئے ہیں تو وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ یہ تقسیم نہ ہو بلکہ یہ دونوں اکٹھی رہے، تو لہٰذا انہوں نے اس پارٹیشن کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کریٹ ہوئی۔ نمبر 3 ہے جی تقسیم ہند میں جلدی۔ شروع میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ جو برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ تقسیم کا جو سلسلہ ہے یہ سارا جون 1948 تک یعنی مکمل ہوگا، اور یہ اعلان جون 1947 میں 3 جون 1947 میں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ پاکستان کے پاس 1 سال تھا، تو 1 سال کے اندر اس کو انتظامات کرنا، مینیج کرنا آسان تھا، لیکن پھر اس نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو لہٰذا میں یہ کام جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا اس نے 15 اگست 1947 کو یعنی بالکل 72 ڈیز کے اندر اندر یہ فیصلہ کر دیا، اور اس نے یہ کانشیسلی اس وجہ سے کیا کہ تاکہ ان کو موقع نہ ملے سنبھلنے کا، اور پھر نئی مملکت کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس نے ساتھ ہی یہ نعرہ لگایا کہ میں صرف جو ہے ان کو ایک خیمہ گاڑ کے دے رہا ہوں، آگے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اس مملکت کو چلاتے ہیں۔ اگلا ہے جی کانگریس کی پاکستان دشمنی۔ جس طرح انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے، اسی طرح سے کانگریس یعنی ہندو بھی کبھی مسلمانوں کے ساتھی تو ہوئے نہیں، نہ کبھی ان کے دوست ہوئے ہیں، اور وہ بھی تقسیم ہند کو رکوانے کے لیے ہر بار ہر کوشش چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان جائیں تو نہیں، الگ تو نہ ہوں، لیکن وہ ہمارے انڈر ہو کر رہیں، ہمارے نیچے دب کر رہیں۔ تو لہٰذا اس نے انگریزوں کو بھی ہندوؤں نے یہ کہا کہ آپ کسی طرح مسلمانوں کو دبا کر ان کے انڈر کریں، اور خود بھی انہوں نے کوئی موقع جانے نہ دیا پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا، اور یوں اس مملکت کے لیے پھر دونوں نے مل کر مشکلات کریٹ کی۔ اس کے بعد ہے جی ریڈ کلف ایوارڈ، کہ جب پارٹیشن ہوئی، ہندوستان کی تقسیم ہوئی، تو اس وقت ایک جو تھا وہ
کمیشن مقرر کیا گیا سرحدوں کی تقسیم کا، اور اس کا جو مشترکہ چیئرمین تھا وہ برطانیہ کے ایک وکیل ریڈ کلف تھا۔ تو ریڈ کلف نے کیا کیا کہ اس نے یک طرفہ فیصلے کیے۔ ڈیفینیٹلی وہ انگریزوں کا تھا تو اس کا زیادہ جھکاؤ ہندوؤں کی طرف تھا، تو اس نے مسلم اکثریت والے جو زیادہ صوبے تھے وہ کس کے حوالے کر دیے؟ ہندوؤں کے حوالے کر دیے، پاکستان کو ویک کرنے کے لیے۔ اور کچھ جگہیں ایسی جیسے کشمیر ہے، ریاستوں کو کے بارے میں یہ کہا کہ وہاں کے لوگ خود اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کو پھر بھارت نے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے ہندوستان میں مسلم کش فسادات، یعنی جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت یہاں پر پاکستان سے جو ہندو تھے وہ تو چلے گئے، سکھ جنہوں نے بھی جانا تھا، لیکن وہاں سے جو مسلمان وہاں پر موجود تھے، ادھر انہوں نے رہنا تھا، یہاں پر آنا تھا، وہاں پر سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلم کچھ فسادات شروع کر دیے، ان کو قتل عام کرنا شروع کر دیا، کچھ کو لٹکا دیا گیا، کچھ کو چریوں سے ذبح کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، ان کے بچوں کو اٹھا دیا گیا، ان کے بوڑھوں اور اپاجوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر اگلا مسئلہ جو تھا وہ تھا مہاجرین کا، یعنی ان سے بچ کر کچھ لوگ جو تھے وہ بھارت سے بھاگ پڑے پاکستان میں آنے کے لیے، اور کچھ اپنا بہت کچھ لٹانے کے باوجود کچھ نے اپنی جائیدادیں تو وہاں پہ لٹائیں، کسی نے اپنا سر و سامان راستے میں لٹایا، کسی نے اپنے بچے ذبح کروائے، کسی نے اپنی عورتوں کی عزتیں جو تھیں وہ پامال کروائیں۔ اور جب وہ پاکستان میں پہنچے تو یہاں پر ایک نازائیدہ مملکت کے پاس کسی طرح کے کوئی وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کی آبادکاری کی طرف توجہ دے، لیکن اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے وقتی طور پر کیمپس لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، اور یوں ان کو آباد کیا گیا۔ اگلا مسئلہ جو تھا وہ عورتوں کی بازیابی کا تھا، یعنی مہاجرین جب بھارت سے آ رہے تھے پاکستان تو راستے میں بہت سارے سکھوں نے کیا کیا کہ ان کی نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو اغوا کر لیا، اور کچھ نے تو قتل بھی کر دیا، اور اس اغوا سے بچنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے خود بھی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو خود کنوؤں میں دھکے دیے، کچھ نے چھریوں سے ان کو خود ذبح کر دیا تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہ جائیں۔ لیکن کچھ جو اغوا ہو گئیں پھر پاکستان وہ پہنچے تو پھر ان کی بازیابی کے لیے بھی بازیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جسے پاکستان کو نپٹنا تھا۔ اگلا مسئلہ ہے جی انتظامی مسائل، یعنی جب نیا پاکستان ایک نئی مملکت وجود میں آ گئی تو اب اس کے انتظامی معاملات چلانے تھے، لیکن پاکستان کے پاس نہ تو کوئی آفس تھا اور نہ ہی آفس کا سامان تھا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے سردار عبدالرب نشتر کو کراچی بھیجا، وہاں پر ایک بلڈنگ کو خالی کروا کر آفس تو بنا لیا گیا، لیکن آفس کیا تھا کہ نہ میز تھا، نہ کرسی تھا، نہ قلم، نہ دوات، اور جب یہ چیزیں بھی نہیں تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے عام چیز ہے کہ اس آفس کو چلانے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے، کیونکہ بدقسمتی سے مشترکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ کسی آفیشیل عہدے پر فائز ہوتے، وہ سب انگریز تھے یا پھر ہندو تھے، تو اب مسلمان جو تھے ان کے پاس ایسا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، اور جو ایجوکیٹڈ تھے ان کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ لیکن اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کچھ انہوں نے انگریزوں کی مدد لی اور کچھ خود سے ہی تیرتے کیا کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے وہ تیرنا شروع ہو گئے۔ اگلی چیز ہے جی وسائل کی کمی، کہ نئی مملکت وسائل کی کمی کا شکار تھی۔ ابتدائی سے ایسے مسائل کا شکار کر دیا گیا کہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پاکستان کے بہت زیادہ مسائل تھے، مہاجرین کی آبادکاری تھی اور انتظامی ڈھانچے کو تشکیل کرنا تھا، اور پاکستان نے وسائل کی کمی کے باوجود اپنے مسائل کو شستوبی سے کیا کیا، حل کیا۔ پھر صنعتی مسائل ہے۔ صنعتی کیا ہے، پاکستان کے وقت تمام صنعتیں جو تھیں وہ ہندوؤں کے قبضے میں تھیں، لہٰذا جہاں سے جانے سے پہلے انہوں نے ساری جو صنعتیں تھیں وہ ہندوستان میں بھارت میں منتقل کر دیں، اور جو یہاں پر رہ بھی گئی تھیں ان کو تباہ و برباد کر کے گئے تھے، لہٰذا پاکستان کے لیے یہ صنعتی مسائل جو تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ اگلا ہے دستوری مسئلہ، جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی ملک کا آئین جو اسے چلانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو پاکستان کے پاس تو کوئی آئین تھا ہی نہیں، اور اب نئی مملکت نے سوچنا یہ تھا کہ بلکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو نیا آئین ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے گا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کو بنانے کے لیے ابھی ٹائم درکار تھا، لہٰذا
اس فوری طور پر کیا کیا گیا کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کو ضروری ترمیم کر کے نافذ العمل کرنے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن اس پر بھی اتنی جلدی کام نہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلا ہے جی اثاثوں کی تقسیم، کہ متحدہ ہندوستان کے پاس 4 ارب اثاثے جو تھے وہ سرمایہ محفوظ تھا، جن میں سے 1/4 جو تھا وہ پاکستان کو ملنا تھا، لیکن بھارت کی حکومت نے صرف 5% پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا اور وہ بھی دے نہ پائے۔ اس کے بعد ہے فوجی ساز و سامان کی تقسیم۔ برطانوی حکومت فوج کی تقسیم کے خلاف تھی، وہ چاہتی تھی کہ فوج سب کی کلیکٹیو ہو، کیونکہ دفاع جو ہے وہ مل کر کریں گے، لیکن قائد اعظم نے ان کی یہ بات نہ مانی، کیونکہ دفاع کرنے والے جب دشمن دفاع پہ ہو تو وہ کیا دفاع کرے گا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ فوج کے مسلمان فوج کے جو یونٹ تھے وہ ہندوستان سے باہر یا دور دراز علاقوں میں بھیج دیے، لیکن قائد اعظم نے مشترکہ دفاع کو رد کر دیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو فوج کی تقسیم کے لیے کمیشن مقرر کرنا پڑا۔ اس کمیشن کے فیصلے کے مطابق جس فوجی کا تعلق پاکستان سے آنے والے علاقے سے تھا وہ پاکستان آرمی میں تھا، اور فوجی ساز و سامان سے 1/3 پاکستان کو دیا جانا تھا، کیونکہ تمام اسلحہ ساز فیکٹریاں اور اسلحے کے ڈپو بھارتی علاقے میں تھے، اس لیے بھارت نے اس میں رکاوٹیں پیدا کیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پاکستان نے اس چیز پر بھی قابو پانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہے نہری پانی کا مسئلہ، کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے جو تھی وہ غیر منصفانہ جو تھا وہ تقسیم کی، اور اس غیر منصفانہ تقسیم میں وہ دریا کہ جن سے پاکستان کے نہری علاقے سیراب ہوتے تھے ان کا پانی جو تھا وہ بھارت کے حوالے کر دیا، تو جس سے پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا، اس کی زراعت کے لیے۔ تو پاکستان یہ مسئلہ جو تھا وہ اقوام متحدہ میں لے کے گیا، اور یہ مسئلہ بعد میں عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں سندھ طاس معاہدے کی شکل میں طے پایا۔